حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ یک زبانوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاءت سکرۃ الموت بالحق، صلوات۔ محترم سامعین، میں شکر گزار ہوں اپنے بزرگ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ علی والوں کے اس مجمع میں ان سے مخاطب ہو سکوں۔ یاد رکھیے گا، شیعت کا قصور نہیں ہے یہ پھر بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، شیعت کا قصور نہیں ہے یہ پھر بھی خودکش دھماکوں کا نشانہ بنے، لیکن دشمن حیران اس بات پر ہے کہ ہم ایک کو مارتے ہیں 3 مجالس اور بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں تک آواز آ رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی والا مرتا ہی نہیں ہے۔ والد صاحب کا جملہ آپ کے اذہان کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے ان سے مخاطب ہوں، جو کہیں اور ہے ان کو چھٹی ہے، بے شک خاموش ہو جائیں۔ والد صاحب کہتے تھے بیٹا مرے تو وہ مرے جس کا پیر مر جائے، مرے تو وہ مرے جس کا مرشد مر جائے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ نہ ہمارے پیروں کو موت آتی ہے، نہ ہمارے مرشدوں کو موت آتی، نہ ان کے ماننے والوں کو موت آتی ہے۔ اور علی والا مرتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جملہ قبلہ سے دعائیں لینے خاطر ان کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھے گا یہ موت علی والے کے لیے موت نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ موت علی والے کے لیے موت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی تو ہر ایک کے سرانے جاتا ہے۔ مومن مرتا ہے تو علی آتے ہیں، منافق مرتا ہے تو علی آتے ہیں۔ وہ مرنے میں فرق ہو جاتا ہے، منافق دیدار علی سے مر جاتا ہے، مومن دیدار علی کے لیے مرتا ہے۔ آباد و شاد، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ، سلامت رہی۔ توجہ ہے نا؟ اچھا پچھلا مجمع ابھی پیچھے ہے، بھائی توجہ ہے نا؟ آج کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، 1400 سال پہلے کنی لوگوں نے یہ ٹھان لی قبلہ کی آمد پہ بواز بلند درود پڑھ دیجئے کہ آج کیوں نہ
علی کا امتحان لیا جائے. توجہ میری طرف دیکھیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چلتے ہوئے چاند کی چلن کو روک سکوں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو تھام سکوں. میں جملہ مجھے معلوم ہے ضائع نہیں جائے گا, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹوں کو روک سکوں. یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے, اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے. آباد و شاد رہو. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ, یہ زبانیں کسی کی محتاج نہ. انہوں نے ایک جھوٹا جنازہ بنایا, ماں کو ساتھ لیا, آگے مولا کی خدمت میں کہ مولا اس کا جنازہ پڑھا دیں. مولا نے مسکرا کر کہا کہ اس کا وارث کون ہے. ایک بڑی آگے بڑھی, توجہ کا طالب ہوں, ایک بڑی آگے بڑھی قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے مولا میں اس کی ماں ہوں. مولا نے جنازے کو بھی دیکھا, بڑھیا کو بھی دیکھا, دیکھ کر بس اتنا پوچھا کیا تجھے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے, کیا اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے. وہ کہا مولا پیار ہے تبھی تو اس کا جنازہ آپ سے پڑھوانے آئی ہوں, آپ پڑھیں گے یہ بخشا جائے گا. اب اسے کون بتائے جس کا جنازہ علی پڑھ دیں. توجہ ہے, ان کا اجازت ہے جنازہ پڑھ دوں. آخری مجمع تک کوئی سنی ہے سنی رہے, جو شیعہ ہے شیعہ رہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میری 2 آنکھیں ہیں, ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ دونوں کو سلامت رکھے. اجازت ہے جنازہ پڑھ دوں. کہ مولا پڑھ دیں. اب مجمع جو آیا تھا نا وہ یہ ٹھان کے آیا تھا کہ یہ مردہ تو ہے نہیں, ہے زندہ. علی پڑھائیں گے جنازہ, ہم کونیاں ماریں گے. آپ کی زبان میں کہ وہ کھگورے مرے سو اٹھ باسی ایسا کھلسوں. لیکن انہیں کون بتائے کہ جس کا جنازہ علی پڑھائے اس کو کون جگائے. اجازت ملی, مولا نے نیت کی, مولا نے نیت کی, جنازہ ہو گیا, جنازہ ہو گیا. اب یہ جو ہنس رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو گولیاں مارنی شروع کی کہ یہ ابھی اٹھے گا, ہم مذاق اڑائیں گے نعوذ باللہ علی کا. اب جیسے ہی اوپر سے کفن ہٹایا, وہ تو مردہ تھا, یہ سب بھاگنے لگے. کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا. اس کی ماں تھی نا, وہ رونے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی. مڑ کر کیا دیکھتی ہے, جناب سلمان کھڑے مسکرا رہے ہیں جو جنازہ اٹھا کے آئے تھے. تاریخ کی کڑوی سچائی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, یاد رکھیے گا وہ بھاگتے گئے. یہ سلمان کی طرف پلٹ کے کہتی ہے سلمان جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے وہ تو بھاگتے جا رہے ہیں, تو کیوں مسکرا رہا ہے. کہ بڑھیا میں تیری قسمت میں مسکرا رہا ہوں, اور جو لوگ نبی کے جنازے میں نہیں آئے وہ تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھانے. آباد و شاد رہو, سلامت رہو, یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ. توجہ ہے نا, یک زبان ہو کے بے توجہ ہے کہ نہیں. یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے جی. بھئی جو نبی کا جنازہ اٹھانے نہیں آئے, ہمارا قصور یہی ہے کہ جو نبی کا نہیں ہم اس کو صحابی کہتے ہی نہیں. ہمارا قصور اور کوئی نہیں. جن کا ان سے تعلق نہیں ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں ان کا در کا گداگر بھی دکھا دو, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور یاد رکھنا تمہیں بھی دشمنی ان سے ہے, ان کے ماننے والوں سے نہیں ہے. اور تمہیں محبت بھی ان کے دشمنوں سے ہے, رسول کے صحابہ سے نہیں. ورنہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں,
منکر مسلمانوں کا ایک فرقہ بھی نہیں، شبی کا کوئی منکر نہیں۔ قبلہ کی موجودگی میں، مخدوم صاحب کی ان کے اتنے بڑے جلسے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی شبیہات کا منکر نہیں ہے۔ آپ کی پریشانی جو ہے یہ وجہ ہے، آپ کہیں گے جناب مولوی ہمارا سر کھا گئے، یہ علم نکالنا جو ہے یہ بدعت ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، ذوالجناح نکالنا بدعت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ شبی کے منکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے جتنے طبقے ہیں نا، ان کے مولویوں کو اکٹھا کرو، پیسے میں دیتا ہوں، توجہ میری طرف، پیسے میں دیتا ہوں، خرچہ میں کرتا ہوں، ویزے میں لگواتا ہوں، ان کو لے چلو اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں کرواؤ ان سے حج کیا ہے؟ طواف ہے نا، طواف کیا کیا حج مکمل ہو گیا؟ توجہ میری طرف، کہا نہیں۔ میں نے کہا صفا مروہ میں دوڑے، کیا حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اچھا قربانی دے لی، کیا حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اب کیا رہتا ہے؟ کہ شیطانوں کو کنکر مارنے رہتے ہیں، شیطانوں کو کنکر مارنے رہتے ہیں۔ میں لے گیا ان کو، میں نے کہا آؤ مجھے دکھاؤ شیطان کدھر ہے۔ میں نے کہا برسوں پرانی یہ تمنا تھی آج پوری ہو جائے گی، شیطان کو کنکر مارے۔ اب میں جو کنکر مارنے لگا مجھے تو شیطان نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب شیطان کدھر ہے؟ کہا جی آپ دیکھتے نہیں یہ جو 3 مجسمے بنے ہوئے ہیں، یہ جو 3 مجسمے ہیں یہی تو شیطان ہے۔ میں نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اینٹ پتھر اور گارے کے بنے ہوئے مجسمے ہیں، یہ شیطان کہاں سے آ گیا؟ کیا اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہمیں بھی پتا ہے یہ شیطان نہیں ہے؟ بھائی کو سلوات کی چھاؤں میں منبر تک پہنچائیے۔ نہیں جنگ والوں، اگر یہ باوازہ بلند درود ہے تو اس سے ایسا درود سنا دیجئے۔ میں فضائل میں تمام کروں گا، مسائل میرے بعد آنے والے بھائی پڑھیں گے، حضرات پڑھیں گے، توجہ کا طالب ہوں۔ بھائی میں نے کہا یہ ہے کیا؟ یہ تو مجسمے ہیں۔ کہ مجسمے نہیں، یہ شیطان ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مارو گے شیطان کی شبی کو، مارو گے شیطان کی شبی کو، میں وہاں اصل تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا تمہاری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہوا شبی بنانا نہ ہی مسلمانوں کے کسی فرقے نے بدعت کہا ہے، نہ قرآن نے کہا ہے، نہ اللہ نے کہا ہے۔ مسلمانوں یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ہم نے علم بنایا تو نے کہا شبی بدعت ہے، ہم نے ذوالجناح بنایا تو نے کہا شبی بدعت ہے۔ پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا، آخری جملے ہیں، ممبر حوالے کر دوں گا۔ جب اللہ کے گھر گئے وہاں پہ 3 مجسمے بھیجے، وہاں پہ دیکھا یہ چھوٹا مجسمہ یہ بھی شبیہ شیطان کی، یہ بڑا مجسمہ یہ بھی شبیہ شیطان کی، یہ اس سے بڑا یہ بھی شبیہ شیطان کی۔ اور تینوں مجسموں کو تو نے شبیہ مانا، لیکن شیطان کی یا علم کو بدعت کا، ذوالجناح کو بدعت کا، تعزیہ کو بدعت کا۔ میں نے کہا مسلمانوں اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کی قسمت میں شیطان کی شبیہ آئی، کسی کی قسمت میں رحمان کی شبیہ آئی۔ عزاداران امام مظلوم، موالیان امیر کائنات، دعائے مولا کریم ہماری یہ